جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر 1960 جو آج کل بہت زیادہ حکومت کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو قانون ہے بیسیکلی یہ برٹش گورنمنٹ نے 1860 میں متعارف کروایا، جس کا مقصد تھا کہ جو 1857 میں حریت پسند سے ان لوگوں کی جو جذبہ حریتیں کم کیا جا سکے، ڈیٹین کر کے جو جنگ آزادی کی خواہشیں کو کم کیا جا سکے. یہ جو ایکٹ ہے سیم اسی کا چربہ ہے. اس کے جو ٹوٹل سیکشن ہیں وہ ہیں 28، مگر جو سب سے زیادہ جو سیکشن استعمال ہوتے ہیں وہ سیکشن 3 ہے، 3 MPO ہے اور سیکشن 16 MPO. 3 MPO کے تحت جو پر لوگوں کو یہ ڈیٹین کیا جاتا ہے فار 30 days 60 days یا 90 days، جو وہ لوگ جاتے ہیں جن کو یہ ڈیٹین کرتے ہیں یا ڈیٹینشن آرڈر آتا ہے اس کو جو وہ ڈیل کرتا ہے سیکشن 3. اس بارے میں جو سیکشن 3 ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ ہے پاور ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹین سسپیکٹڈ پرسن. یہ ایک لا اتنا ہی اختیار دیا گیا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو. سب سے پہلے تو میں اس بات بتاؤں گا کہ یہ جو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ اختیار لامحدود نہیں ہے، اس کے بھی پیرامیٹر دیے گئے ہیں. پیرامیٹر یہ ہیں کہ کوئی بھی جو سسپیکٹڈ پرسن ہے اس کو وہ کس طرح سسپیکٹ ہوگا یا اس کے خلاف میٹیریل کیا ہوگا. سب سے پہلے جو ایپیکس کوڈ نے اس بارے میں ڈٹرمن کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جب بھی کسی بندے کو ڈیٹین کیا جائے، کیونکہ لائف اینڈ لبرٹی کا جو حق ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیا ہے، اس کا آرٹیکل 4 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہر بندے کو مرضی کی زندگی گزارنے، احتجاج میں حصہ لینا، مرضی کی پارٹی جوائن کرنا، شادی کا حق اور تمام جو بنیادی حقوق ہیں اس کے متعلق دیا گیا ہے. تو اب اس بارے میں جو ایپیکس کوڈ نے دیا ہے کہ جب بھی کسی بندے کو ڈیٹین کیا جائے گا اس بارے میں ایپیکس کوڈ قرار دیا ہے کہ بڑے کیئر اینڈ کوشن سے کام لیا جائے گا. مال یہ لکھ دینا کہ اس کا خدشہ ہے کہ وہ پارٹی کی میٹنگ کرے گا یا جو پبلک مینٹیننس ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا یا پبلک سیفٹی کو ڈسٹرب کرے گا، یہ کافی نہیں ہے. اس بارے جو بیسک ججمنٹ ہے وہ 1973 PLD لاہور 337 ہے. اب جو ہے اس میں اب جو زیادہ سے زیادہ جو بندے کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے وہ جو سیکشن 6 ہے اس کے مطابق 90 days ہیں، مگر اس کے بھی پیرامیٹر دیے گئے ہیں. فرسٹلی جب بندے کو ڈیٹین کیا جائے گا تو ود ان 15 days ضروری ہے کہ اس کو تمام گرفتاری کی وجوہات بھی بتائی جائیں اور اس کو جو ہے ریپرزینٹیشن کا موقع دیا جائے. اب اگر کسی بندے کو گرفتاری کی وجوہات نہیں بتائی جاتی اور اس کو موقع نہیں دیا جاتا تو یہ قرار دیا گیا کہ یہ انلیگل ہوگا. اب جو اس میں ہے کہ اس میں میٹیریل ہونا بڑا ضروری ہے. میٹیریل کیا ہو کہ اس کے خلاف سالڈ وجوہات ہوں کہ یہ بندہ پبلک مینٹیننس جو آرڈر ہے اس کو ڈسٹرائے کرے گا اور پبلک پیس کے لیے یہ خطرہ بنے گا. اس میں جو بیسک ججمنٹ ہے وہ جو بیسک ججمنٹ ہے وہ ہے 1967 PLD کراچی 408 اور اب ججمنٹ ہے 2011 PLD اسلام آباد پیج 1. اب یہ کہا گیا کہ یہ جو میٹیریل ہے یہ میٹیریل کس قسم کا ہوگا. اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے وہ اپنے آرڈر میں میٹیریل ذکر کرے گا. وہ اگر میٹیریل کو ذکر نہیں کرتا تو جو ہائی کورٹ ہے یا کوئی بھی کورٹ ہے وہ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اس کو ریزن بتانے کا کہے. اس بابت جو ججمنٹ ہے وہ ہے 1990 PLD کراچی 470. اگر ایک بندے کو ڈیٹین کر دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اگر اس کی ڈیٹینشن مزید بڑھانا مقصود ہے تو اس کی ضروری ہے کہ اس کو بورڈ جو سیکشن 5B کے تحت بنایا جاتا ہے جس میں چیئرمین اور 2 ممبر ہوتے ہیں، یا تو وہ ہائی کورٹ کے جج ہوں یا ان کی جو ایبلٹی ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہو. تو اب اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس سامنے خود بھی پیش ہو سکتا ہے، اب بازاریہ وکیل بھی پیش ہو سکتا ہے اور تمام میٹیریل کا جائزہ لینے کے بعد جو بورڈ ہے اگر وہ سمجھے کہ اس کی ڈیٹینشن ضروری ہے تو وہ میکسیمم 90 days تک کر سکتا ہے اور 90 days کے بعد اس کی ڈیٹینشن نہیں ہو جا سکتی. اب یہ آتے ہیں اس گراؤنڈ کی بابت کہ وہ کون سی گراؤنڈ ہیں جن کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرا کہ اس بندے کو ڈیٹین کرنا ضروری ہے. اگر میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ اگر ڈیٹینشن کے آرڈر میں ڈیٹیل نہ دی گئی ہوں تو اس کو بھی جو ایپیکس کورٹ ہے اس نے ہمیشہ انلیگل کہا ہے. اس بابت جو ججمنٹ ہے وہ ہے 1975 PLD لاہور 414 اور جو ریزنیبل گراؤنڈ دینے کی بابت ججمنٹس ہیں وہ ہے 1997 PLD لاہور 117، 1990 PLD کراچی 470، 1988 PLD کراچی 273. اب میں آ جاتا ہوں کہ ایک بندے کا کریمنل ریکارڈ ہو یا پاس کنڈکٹ ہو یا مقدمات چل رہے ہیں، یہ بھی گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس بندے کو ڈیٹین کرنے کا یا ڈیٹینشن آرڈر ایشو کرنے کا. اس بابت جو ججمنٹ ہے وہ ہے 1973 PLD کراچی پیج ہے 69
اور جو پاس کنڈکٹ کے بارے میں ہے وہ ہے 1973 PLD کراچی 344 کہ اس میں قرار دیا گیا کہ اگر اس کا پاس کنڈکٹ بھی ایسا رہا ہو پھر بھی اس نئے ڈیٹینشن آرڈر کے لیے اس کو وجہ نہیں بنایا جا سکتا کہ اگر اس کے ایک بندے کے خلاف نمبر آف کیسز درج ہوں اور جس میں اس کے خلاف 16 MPO کے پہلے ڈیٹین بھی رہ چکا ہو یا پبلک سیفٹی کے آرڈر ہو مگر وہ بھی گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس بندے کو ڈیٹین کیا جائے جب تک نئی وجوہات جو ہیں وہ سامنے نہیں آ جاتی. اس بابت جو ججمنٹ ہے وہ ہے 1997 PLG لاہور 140. اس شخص کے خلاف نمبر آف کیسز تھے مگر نمبر آف کیسز کو بنیاد بنایا گیا ڈیٹینشن آرڈر کی اور ڈیٹینشن آرڈر کو ہائی کورٹ نے انلیگل قرار دیا. اور اس بابت جو دوسری ججمنٹ ہے وہ ہے 1997 PLD پشاور 148 1997 PLG پشاور 201. اب میں آ جاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی بابت کہ اب ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ ایک SP رپورٹ بھجواتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ پبلک مینٹیننس آرڈر کو ڈسٹرائے کرے گا یا پارٹی کی میٹنگ کرے گا یا ایک جو پیس ہے اس کے لیے خطرہ بنے گا. اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ آرڈر جاری کر دیتا ہے. اب جو ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ کنکلوسیو رپورٹ نہیں ہے. جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے اسے خود بھی تسلی کرنی ہے کہ آیا کوئی ایسا میٹیریل موجود ہے اور اس شخص کو بھی جو ہے بلا کے پوچھ سکتا ہے. اس کو جو اپرچونٹی آف ہیئرنگ ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے. سب سے پہلے تو میں آتا ہوں اپرچونٹی آف ہیئرنگ پہ. جو اپرچونٹی آف ہیئرنگ ہے وہ 1967 PLD کراچی 408 میں دی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کی آزادی کو سلب کرنا مقصود ہو تو ضروری ہے کہ اس کو ہیئرنگ کا موقع دیا جائے. اگر ہیئرنگ کا موقع نہ دیا گیا تو یہ جو ایک میگزم ہے نو باڈی شوڈ بی کنڈن ہرڈ اس کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کی جو ڈیٹینشن آرڈر ہے اس کو انویلڈ قرار دینے کی ایک وجہ بن جائے گی. اور جو SP کی بنیاد پہ یہ ڈیٹینشن آرڈر جاری ہوتا ہے اس کو بھی ایبیکس کورٹ نے نگیٹ کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اگر خود نہیں سمجھتا صرف SP کی رپورٹ کو بنیاد بناتا ہے کہ جو ڈیٹینشن آرڈر ہے اس کو انلیگل قرار دیا ہے. اس بابت جو ججمنٹس ہیں وہ 1978 PLD لاہور 223 1977 PLG لاہور 497 1988 PLG لاہور 425 1988 PLD لاہور 661 ہے. اب میں آ جاتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے اس کو گورنمنٹ آف پنجاب ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے متعین کرتی ہے اور وہی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرتا ہے کہ ہر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نہیں ہوتا. اس بارے میں 1975 PLD کراچی پیج ہے 87 1960 PLD پشاور 199 اور اسی بنیاد کو کہ جناب کو میلا فیڈی کی بنیاد بنا کے جو ڈیٹینشن آتے ہیں ان کو اگینسٹ دی لا قرار دیا گیا. 1960 PLD کراچی 282 1973 PLD کراچی 344. اب کہ ایک یہ آرڈر میں بات لکھی ہوتی کہ اپریہنشن ہے کہ یہ بندہ جو پبلک مینٹیننس آرڈر ہے اس کو ڈسٹرائے کرے گا پارٹی کی میٹنگ کرے گا یا ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں شامل ہوگا صرف اپریہنشن کی بنیاد پہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جاری کرتا ہے. اب اسی کو جو ایپیکس کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو میئر اپریہنشن ہے کہ یہ بندہ مستقبل میں فلاں چیز کرے گا اس کو انہوں نے انلیگل قرار دیا اور بندے کو جو ڈیٹینیو تھا اس کو رہا کیا. اس بابت جو ججمنٹ ہے وہ ہے 1994 PLJ سپریم کورٹ 393. اب ایک بندہ ڈیٹین بھی ہو گیا اس کو وجوہات بھی نہیں بتائیں گے اور ڈیٹینشن آرڈر میں بھی پڑا ہے تو اب اس بارے میں ضروری ہے جو ہمارا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر گرفتار ہو تو وہ ضروری ہے کہ 24 آورز اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی گرفتاری کی وجوہات کا بتایا جائے. چونکہ جو یہ پبلک مینٹیننس آرڈر ہے اس کی جو ڈیفینیشن کلاس سیکشن 1 میں دی گئی ہے اس میں جو دیا گیا ہے پروسیجر وہ بتایا گیا کہ کوڈ آف کریمنل پروسیجر وہ اپلیکیبل ہوگا کہ 24 آورز میں اس کو پروڈیوس کرنا بھی ضروری قرار دیا ہے. اور اس بارے میں جو ججمنٹ ہے وہ ہے 1976 PLD پشاور 195 1978 PLD کراچی 242. اب جو بے نظیر بھٹو کے اس میں بڑا مشہور ہے 1979 PCLJ پیج ہے 62. اس میں 6 دن بعد اس کو تمام وجوہات کا بتایا گیا کہ اس کو یہ وجوہات تھی جس کی بنا پہ ڈیٹین کیا گیا اور اسی کو بے نظیر بھٹو کیس میں جو آنریبل ہائی کورٹ تھی اس نے اس کو انلیگل قرار دیا گیا. اور ایک اور 4 ججمنٹس ہیں کہ جن میں 6 دن بعد بتانے کا ذکر تھا اس کو بھی انلیگل قرار دیا. یہ ہے 1999 PLJ لاہور 101 اسی کا پیج 103 اور اسی کا پیج 104. NLR 1999 سیول کیسز ہے 206 1968 PLD لاہور 1324 ہے اور 1979 PCLJ پیج ہے 62. اب ایک اور لفظ استعمال میں ہوا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل.
ایز سون ایز پاسبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انلمیٹڈ پیریڈ ہو. ایز سون ایز پاسبل میکسیمم 24 یا 48 آورز لیے گئے ہیں. اور اس کو ڈیفائن جو کیا گیا ہے وہ ہے 1973 PLD کراچی پیج ہے 73. تو اب میں آتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹینشن آرڈر ہے، یہ ڈیٹینشن آرڈر جو ہے کہ کیا یہ قانونی ہے؟ کیا کسی کی شخص کی لائف اینڈ لبرٹی کو میئر اپریہنشن کی بنیاد پہ کہ اس کو کرٹیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے جو تمام رائٹس ہیں اپرچونٹی آف ہیئرنگ کے یا نو باڈی شوڈ بی کنڈم نہ ہرڈ اس کو کیا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 اس کا جو آرٹیکل ہے 4 وہ لائف اینڈ لبرٹی کی گارنٹی دیتا ہے. اور جو فنڈامنٹل رائٹس کے جو آرٹیکلز ہیں 2A 3 4 9 اور 14 وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، مرضی کے پروٹیسٹ میں حصہ لے. تو اب یہ بھی ایک کر دیا جاتا ہے. تو انہی معاملات میں اس کو جو ہے وہ اللیگل قرار دیا گیا، اور اللیگل قرار دینے کے بعد کہا گیا کہ ہر شخص کا حق ہے جو آرٹیکل 4 جو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے گارنٹی، کہ اگر بڑے کوئی مطلب مشکل حالات نہ ہوں یا کوئی بندہ ریاستی سرگرمیوں کے خلاف ملوث ہو یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو تو اس کی حد تک تو سسٹین کیا ہے یہ جو سیکشن 3 MPO ہے. اگر دوسرے جو لوگ پولیٹیکلی گرفتار ہوتے ہیں یا میئر اپریہنشن کی وجہ سے پولیٹیکلی لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، ان ججمنٹ ان کو کلیئرلی نگیٹ کیا گیا ہے. تو اب اسی بارے میں جو لاسٹ ججمنٹ ہے وہ ہے 2016 PCLJ پیج 424، 2011 YLR پیج 244. تو اب میں اس کی سیکنڈ فیز کی جناب آ جاتا ہوں کہ جو ہے سیکشن 16 جس کو 16 MPO بھی کہا جاتا ہے، اور جو یہ کاگنیزیبل بھی ہے، اس میں مقدمہ بھی درج ہوتا ہے. اور اس کی جو غلط ڈیفینیشن پولیس کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ یہ جلاؤ گلاؤ کر رہے تھے، روڈ بلاک کر رہے تھے یا سرکاری معاملات کو نقصان پہنچا رہے تھے. میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ یہ اس بارے میں بالکل نہیں ہے. اور یہ جو بیسیکلی ہے وہ ہے ڈسیمینیشن آف دی ریمرس. اس کی 2 پیرامیٹر دیے گئے، سپیچز اس کی ویزیبل ہوں، انویزیبل ہوں، آڈیویبل ہوں، یا ایسی کوئی پبلش سٹیٹمنٹ ہو تو اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے. مگر مقامی پولیس ہماری کیا کرتی ہے کہ وہ ایک بندے کو صرف اس بنیاد پہ 16 MPO کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے کہ اس نے روڈ بلاک کیا یا پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے یا کسی پارٹی ریلی ہے اس میں شریک کیا گیا یا 144 کی جو ہے وائلیشن کی گئی ہے. تو اب اس بارے میں جو ججمنٹس ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ ایک تو یہاں یہ مارک کرتا چلوں کہ یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جو پرمیشن کے بغیر ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا. اس بابت جو ججمنٹس ہیں 2004 PCLJ پیج 652 ہیں. اور جب بھی پولیس نے دیا کہ 1999 جب بھی پولیس نے ایسا مقدمہ دیا جس میں نہ تو اسپیسیفکلی کسی کی سپیچ کا تھا، نہ اس کی سپیچ کے مندرجات درج تھے، نہ ہی اس کی کوئی پبلک اسٹیٹمنٹ درج تھی، تو اس کو جو ہے اس کی جو پریسٹ بیل ہے پولیس کے گنہگار لکھنے کے باوجود ایپیکس کورٹ نے کنفرم کیا ہے. وہ ججمنٹ ہے 1999 PCLJ 1854. تو اب میں یہاں ایک اور عرض کرنا چاہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پبلک اسٹیٹمنٹ اگر کسی شخص نے میئر پوسٹر جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی ہوں جس پہ خواہ ایسی عمارت دارجوں کے ریلی ہونی ہے، پروٹیسٹ ہونا ہے، مگر اینٹی اسٹیٹس نہ ہو، تو اس میں بھی جناب جو ہے یہ 16 MP ہے اس کو پیش کیا گیا ہے. یہ ججمنٹ ہے 1966 PLD کراچی پیج 260. تو ان حالات میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک کالا قانون ہے. جو حکومت ہے وہ سیکشن 3 جو 16 MPO کا ہے اس کو صرف سیاسی مخالفین کو ڈیٹین کرنے کے لیے، مخالف جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کے ورکرز کو ڈیٹین کرنے کے لیے اور اس کے حوصلے پست کرنے کے لیے، وفاداری تبدیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور یہ 1860 کا جو برٹش گورنمنٹ کا ایک آرڈر تھا کہ جو حریت پسندوں کے خلاف لایا گیا تھا بڑی صغیر میں، اس کا چربہ ہے اور ایک کالا قانون ہے.